جوا اتنا کھیلا جاتا تھا. اب پڑھیے زاد المعاد علامہ ابن قیم کی. جوا اتنا کھیلا جاتا تھا کہ لوگ جوئے میں اپنا رقم اپنی دولت ہار جایا کرتے تھے تو اپنا مکان جوئے میں لگا دیا کرتے تھے, اور جب مکان جوئے میں ہار جایا کرتے تھے تو پھر اپنی بیوی جوئے میں لگا دیا کرتے تھے, اور جب پتنی اور بیوی بھی جوئے میں ہار جایا کرتے تھے تو اپنی بیٹی جوئے میں لگا دیا کرتے تھے. اس سے زیادہ حیوانیت اور کیا ہوگی کہ اپنی جوان بیٹی تک کو لوگ جوئے میں لگا دیں اور ہار جائیں. شراب اتنی پی جاتی تھی کہ ان کے گھر میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو خاندانی رسم کو زندہ رکھنے کے لیے اس بچے کے منہ میں سب سے پہلے چمچ میں شراب بھر کر اس کو پلائی جاتی تھی, اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ ہم نے اپنی خاندانی رسم کو زندہ رکھا ہے. بچے کی پیدائش کے بعد جس کو ماں کے دودھ سے پہلے شراب کی گھٹی پلائی جاتی ہو تو بتاؤ کہ یہ بچہ آگے چل کر کس طریقے کی پرورش پائے گا اور شراب کا کیسا دور دورہ ہوگا. حالات اتنے ناگفتہ تھے کہ زناکاری مختلف قسموں سے کی جاتی تھی. جس سماج کے اندر شادیوں کا طریقہ بھی زناکاری سے کم نہ ہو, شادیاں بھی ان کے یہاں بڑے عجیب و غریب ڈھنگ سے ہوتی تھی, اور شادیوں کے اندر بھی آپ تصور کریں گے, بخاری شریف اٹھائیے, کتاب النکاح دیکھیے, اور محمد رسول اللہ کے نبی بننے سے پہلے عرب کے ان بدقماش اور جاہل قوم کے نکاح پر نظر ڈالیے تو آپ شرم سے سر جھکے گا آپ کا. عجیب قسم کی شادیاں ہوتی تھیں. شادی کا پہلا طریقہ یہ تھا, ادھر دیکھیے گا, اب سمجھنے کی کوشش کیجیے. اللہ کے رسول کے نبی بننے سے پہلے عرب میں شادی کیسی ہوتی تھی سنیے. پہلا طریقہ, لڑکے نے پیغام دیا, لڑکی کے گھر پیغام گیا, دونوں میں رشتہ طے ہو گیا اور شادی کر لی. یہ تو شریف لوگوں میں تھا, بہت زیادہ جو لوگ شریف تھے ان میں شادی کا یہ طریقہ تھا. یہ کسی حد تک صحیح تھا. شادی کا دوسرا طریقہ یہ تھا, اس کو بھی شادی جوڑا جاتا تھا, شادی مانا جاتا تھا. اور طریقہ کیا تھا بخاری پڑھیے. لڑکے نے لڑکی کو پیغام دیا, رشتہ طے ہوا, شادی ہوئی, نکاح ہوا, اور لڑکا اپنی بیوی کو اپنے گھر لے آیا. ہمارے ہاں جس کو شب زفاف بولا جاتا ہے, پہلی رات, عام طور پر سہاگ رات زبان پہ لوگوں کے رٹے ہوئے ہیں, یہ وہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ نہیں مناتا تھا, لے کے آیا, بیوی گھر میں آ گئی, لیکن وہ اپنی بیوی کے ساتھ نہیں سوتا تھا, وہ اپنی بیوی کو اپنے دوست کے حوالے کر دیتا تھا, جس پر اس کو اعتبار ہوتا تھا اس کو دے دیا کرتا تھا, اور کہتا تھا لو میری بیوی کو تم اپنے گھر لے جاؤ اور رکھو اور اس سے فائدہ اٹھاؤ, اور جب حمل ٹھہر جائے, پیٹ میں بچہ ٹھہر جائے, تب اس کو ہمارے حوالے کر دینا. لہذا اس کا یار, اس کا دوست, اس کا جان پہچاننے والا اور جس کے اوپر اعتبار تھا وہ شخص اس کو لے جاتا, اور جب حمل ٹھہر جاتا اپنے پاس رکھتا, اس سے زنا کرتا, اور جب حمل ٹھہر جاتا تو اس کو لا کر اپنے دوست کو جس کی وہ بیوی تھی اس کو دے دیا کرتا تھا, اور پھر یہ اس کو اپنے پاس رکھ لیتا تھا. ایسا اس لیے کیا جاتا تھا کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ایسا کرنے سے بچے نیک پیدا ہوتے ہیں, بچے شریف پیدا ہوتے ہیں. یہ شادی کا دوسرا طریقہ تھا. سوچئے, اس کو سماج برا نہیں مانتا تھا, اس کو کہتا تھا یہ بھی شادی ہے. آج آپ ایسی شادی کا تصور کر سکتے ہیں؟ بے شرمی آج ہمارے ادھر بھی ہے, اور بے شرمی اتنی ہے کہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں,
जवान तबका, इनके दोस्त, इनको मालूम है कि मेरे दोस्त का चक्कर कहां चल रहा है, और उस दोस्त को भी मालूम है कि इसका चक्कर कहां चल रहा है, और जिन लड़कियों के साथ उनके कांटेक्ट है उन लड़कियों को भी मालूम है कि मेरी सहेली का चक्कर कहां चल रहा है, और उस सहेली को भी मालूम है कि इसका चक्कर कहां है। लेकिन बेशर्मी और बेहयाई की एक इंतहा है कि तुम मेरी न कहो मैं तुम्हारी न कहूं, तुम मेरी छिपाओ हम तुम्हारी छुपाएं। आज समाज में इसको बुरा नहीं माना जाता है, हालांकि कितनी बेहयाई की चीज है ये, अकल इसको तस्लीम नहीं करती। लेकिन अब शर्म हया उठ गई, इसलिए इसको बुरा नहीं समझा जाता। अरब के अंदर इसको भी बुरा नहीं समझा जाता था कि शादी करके मैं लाया और अपनी बीवी को अपने दोस्त के हवाले कर दिया, ले जाओ, और एक दिन के लिए नहीं, जब तक इस लड़की के, मेरी बीवी के गर्भ न ठहर जाए, हमल न ठहर जाए, तब तक इसको तुम अपने पास रखो, और जब हमल ठहर जाता था तब लाओ, और फिर इसको वो शख्स अपने पास रख लेता था जिससे निकाह हुआ है। इसको बुरा नहीं समझा जाता था। यह शादी का दूसरा तरीका था। अब तीसरा तरीका देखिए, वो और खतरनाक, लेकिन यह भी समाज में चलता था। बुखारी किताबुन निकाह, ज़माने जाहिलियत का एक निकाह यह भी था। तीसरा तरीका क्या था मालूम? एक औरत के पास 2 से ज्यादा यानी 3, 4, 5 और 10 से कम यानी 9 तक लोग जाते थे। एक ही लड़की के पास 3 भी जा सकते थे, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी, 10 से कम और 2 से ज्यादा। एक ही लड़की के पास जाते और उसके साथ जिना करते। आज ये गया, कल वो गया, परसों वो गया, एक दिन में 2 गए, और ये जिनाकारी पूरे साल चलती थी। जब हमल ठहर जाता था तो रुक जाया जाता था मामला, और जब इस औरत के घर में बच्चा पैदा होता था तो ये सबको बुलाती थी। जब बच्चा पैदा हो गया तो ये इनवाइट करती, सबको आओ। 3 गए होंगे तो 3 को बुलाती थी, 9 गए होंगे तो 9 को बुलाती थी। जितने इसके पास गए 3 से ज्यादा और 10 से कम, ये सबको बुलाती थी और सबको आना पड़ता था। फिर उस लड़की के घर में भोज चलता, खाना खाया जाता, ये सारे लोग खाना खाते थे। फिर वो लड़की जो बच्चे को पैदा की हुई है, वो लड़की अपने बच्चे को अपने बिस्तर से उठाती और इन 9 लोगों में से अपने इस बच्चे को जिसकी गोद में रख देती, ये उसी का बच्चा मान लिया जाता, और ये उसकी बीवी मान ली जाती, और वो उसका पति मान लिया जाता। ये निकाह का तीसरा तरीका था। समाज इसको भी पसंद करता था। मैंने बताया ना, इत्कलोगत पराये जनेशु घर घर मिली। जब सारी जनता गधों और जानवरों की तरह हो जाएगी, जरा देखिए, इससे बड़ी जानवरियत और इससे बड़ी हैवानियत कहीं दिखाई देगी? एक ही औरत के पास 3 से ज्यादा और 10 से कम लोग गए, जिना किया, हमल ठहरा, बच्चा पैदा हुआ, उसने सबको बुलाया, बच्चे को जिस आदमी की गोद में रख दिया, ये उसी का बच्चा कहलाएगा, ये उसकी पत्नी कहलाएगी, और वो उसका पति बन गया। ये शादी का तीसरा तरीका था। कितना डेंजर! अब ये उसकी बीवी, अभी तक जितने लोगों ने उसके साथ मुंह काला किया वो सब खत्म, अब ये इसकी बीवी होगी। ये शादी का तीसरा तरीका था। और चौथा तरीका जरा देखिए, ये चौथा तरीका, ये भी शादी थी। औरतें अपने घरों में हरी झंडी लगा लेती थीं। हरी झंडी लगा दी अपने घर पर,
جس کے گھر پر ہری جھنڈی لگی ہوئی ہے یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس گھر کی عورت ہمیں دعوت دے رہی ہے، اس کے پاس جو جانا چاہے چلا جائے۔ یہاں تو 9 سے کم تھے، لیکن یہاں کوئی گنتی نہیں، ہری جھنڈی لگی ہوئی ہے، جو بھی اس عورت کے پاس جانا چاہے چلا جائے، وہ کسی بھی آنے والے کو روکتی نہیں تھی اور اس کے ساتھ زنا کرتی تھی، اور پورے سال تک زنا ہوتا تھا، 9 مہینے تک زنا ہوتا تھا۔ اب پتہ نہیں کتنے لوگ اس سے ملے، 9 مہینے میں کتنے، کوئی گنتی ہوگی، لیکن یہ عورت ہر کسی کا نام لکھتی، جو بھی اس کے پاس آتا اس کا نام نوٹ کرتی، اس کا ایڈریس نوٹ کرتی۔ پورے سال کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا، 9 مہینے کے بعد جب بچہ جنم لیتا، تو اس عورت کو تو معلوم ہی ہے کہ اس کے پاس کون کون آیا، یہ سب کو نمنترن دیتی، سب کو دعوت دیتی، اور سارے کے سارے لوگ اس عورت کے گھر آتے، مجال نہیں تھی کہ کوئی نہ آئے۔ اگر تم نے اس کے ساتھ رات گزاری ہے، زنا کیا، تو تمہیں آنا پڑے گا۔ سب آتے، جتنے لوگ پورے 9 مہینے تک اس عورت سے ملے، سب کو آنا پڑتا۔ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب آ گئے۔ اب خانہ کعبہ سے قیافہ شناس کو بلایا جاتا، وہ جو ہوتے نہیں چہرہ دیکھ کر بتاتے اس کی شکل کس سے ملتی ہے، اندازہ لگاتے ہیں۔ اب خانہ کعبہ سے قیافہ شناس کو بلایا جاتا، جب وہ آدمی آتا تو اس بچے کو گود میں لیتا اور پھر یہ دیکھتا کہ اس بچے کی شکل اتنے لوگوں میں کس آدمی سے مل رہی ہے۔ اس بچے کی شکل جس آدمی سے سب سے زیادہ ملتی، اس بچے کو اسی کی گود میں ڈال دیا جاتا اور یہ اسی کا بچہ مان لیا جاتا اور سارے آدمیوں کو واپس کر دیا جاتا اور اس عورت کو اس آدمی کے حوالے کر دیا جاتا۔ غور کرو، ہزاروں لوگ اس عورت سے مل چکے، لیکن اب سب ختم۔ اب جس اور آدمی سے اس کی شکل مل گئی بچے کی، اسی کی گود میں بچہ رکھ دیا گیا، ابھی اسی کا بچہ کہلائے گا، یہ اس کی پتنی اور وہ اس کا پتی کہلائے گا۔ یہ شادی کا چوتھا طریقہ تھا میرے بھائیو۔ یہاں سے ہم اور آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی حیوانیت تھی اور کتنی درندگی تھی سعود عرب کی اس سرزمین پر، مکے کی اس سرزمین پر۔ اتکلو گتپرائے جنیشو کھرگر مری دھرمترالائے ستوین بھگوانو کرشیتی۔ کلیوگ کی کچھ گزر جانے کے بعد، کلیوگ کی کچھ گزر جانے کے بعد تم جنتا کو، عوام کو دیکھو گے کہ وہ ساری جنتا گدھوں کی طرح اور جانوروں کی طرح ہو چکی ہوگی۔ ایسے دور میں انتم رشی آئیں گے، ایسے دور میں آخری نبی آئیں گے، دھرمترالائے، دھرم کی رکشا کریں گے، ستوین و سچائی کو نافذ کریں گے، بھگوان اترشتی، اس دور میں بھگوان اوتار بھیجے گا، آخری نبی اس دور میں آئے گا۔ اس دور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے آنے کے بعد ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کرتے ہوئے ان تمام نکاح کو ختم کر دیا، ان تمام نکاح کو ختم کر دیا اور تمام نکاح کے سلسلے کو مٹا دیا اور ایک نکاح کا اصول باقی رکھا ہے بس، جو آج ہمارے زمانے میں رائج ہے، اور دوسرے کا بچہ اپنا بچہ نہ بن جائے، اس کے لیے اتنے سخت قانون بنا دیے۔ مثلا شوہر کا انتقال ہو جائے تو عورت کو حکم ہے کہ دوسری شادی فوراً نہیں کرے گی۔ اگر اس کے پیٹ میں بچہ ہے تو جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے اس کی عدت شروع ہو گئی، جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے تب تک وہ عدت میں رہے گی۔ اب بچہ پیدا ہو گیا، اس کے بعد وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا لیکن اس عورت کے پیٹ میں بچہ نہیں ہے، پھر بھی وہ نکاح دوسرا بھی نہیں کر سکتی، 4 مہینے 10 دن تک وہ عدت گزارے گی۔ اور ایسا اس لیے ہو سکتا ہے، اس زمانے میں میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کی رپورٹ نہیں تھی، 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے شوہر نے مرنے سے پہلے اس کے ساتھ ہم بستری کی ہو،
تو 3-4 مہینے میں پیٹ بتا دیتا ہے کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے یا نہیں. تو 4 مہینے 10 دن کی عدت رکھ دی تاکہ دوسرا نکاح یہ کرے تو پہلے شوہر اور دوسرے شوہر کا نطفہ مل نہ جائے. جو بچہ پیدا ہو تو پتہ نہیں اس کا نسب کس سے جوڑا جائے. جو مر گیا شوہر اس کا بیٹا مانا جائے گا یا جس نے نکاح کیا اس کا. اس شک سے بچنے کے لیے, اس شک اور شبہ سے اور ڈاؤٹ سے بچنے کے لیے اسلام نے عورت کو کہا کہ 4 مہینے 10 دن تک وہ عدت گزارے گی تاکہ کسی دوسرے کا حمل اس کے پیٹ میں نہ رہ جائے. کتنے اصول. ہاں اگر کسی کا شوہر کا انتقال ہو گئے نہیں ہوا لیکن کسی مرد نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی, اگر اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو اس وقت بھی عورت کو 3 مہینے کی عدت ہے, 3 حیض کی عدت ہے. یہ عدت بھی اس لیے رکھی گئی ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ طلاق دینے والے مرد کا بچہ اس کے پیٹ کے اندر موجود ہو, یہ عورت کہیں دوسری شادی نہ کر لے اور بعد میں لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جائے, وہ کہے میرا بیٹا وہ کہے میرا بیٹا. اس حمل کو بچانے کے لیے اور اس نطفے سے بچنے کے لیے اس نے عورت کو حکم دیا کہ وہ 3 مہینے کی عدت گزارے گی. غور کیجئے, شوہر مر گیا, پیٹ میں بچہ ہے تو عورت کی عدت اس وقت تک ہے جب تک کہ بچہ پیدا نہ ہو جائے. اگر 1 دن کا حمل ہے تو عورت 9 مہینے تک عدت کرے گی. پیٹ میں بچہ ہے لیکن آج شوہر کا انتقال ہوا اور شوہر کے انتقال ہونے کے دوسرے دن بچہ پیدا ہو گیا تو عورت کی عدت ختم. اب وہ جب چاہے دوسری شادی کر سکتی ہے کیونکہ بچہ پیدا ہو چکا ہے. میرے بھائیو تصور کرو, اور اگر شوہر مر گیا پیٹ میں بچہ نہیں ہے تو عورت 4 مہینے عدت گزارے گی. آدمی مرا نہیں ہے لیکن طلاق دیا اپنی بیوی کو تو عورت 3 مہینے عدت گزارے گی. سوچئے تو صحیح, اگر کوئی عورت یا کوئی لڑکی اپنی مرضی سے خلا لیتی ہے, آدمی اس کا طلاق دینے کو تیار نہیں ہے اور بیوی اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہے, شرابی ہے, جواری ہے, کبابی ہے, بے نمازی ہے, وہ کہتی ہے مجھے چھوڑو, وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے تو عورت خلا لے سکتی ہے. خلا لینے کا مطلب یہ ہے کہ قاضی اس کے نکاح کو فسخ کر دے گا اور کہہ دے گا کہ اس عورت نے خلا لے لیا ہے, یعنی اس عورت نے اپنی مرضی سے آدمی کو چھوڑ دیا ہے. جب عورت اپنی مرضی سے اپنے شوہر کو چھوڑے گی اور خلا لے گی تو اس کی بھی عدت گزارے گی, اور وہ عدت بھی ایک حیض ہے, ایک پیریڈ ہے. جب تک اس کو مہینہ نہ آ جائے, پیریڈ نہ آ جائے, تب تک وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی. غور کرو کتنا بچایا اسلام نے اس شک و شبہ سے کہ کسی دوسرے کا بچہ تمہارے پیڑ میں نہ آنے پائے. یہاں تو 10 جا رہے ہیں, پوری قوم جا رہی ہے, پتہ نہیں کس کا بچہ ہے, شکل ملا کے دیکھنا پڑ رہا ہے, جس کی گود میں رکھ دیا وہ اسی کا بچے کا باپ بن گیا. یہ جہالت, بربریت, ظلمت اور تاریخ دور تھا میرے بھائیو جس دور میں محمد رسول اللہ آئے. کتنی کوشش کرنی پڑی ہوگی اللہ کے رسول کو, اکیلے تنہا شراب اتنی پی جاتی کہ شراب کے نشے میں دھت ہو کر لوگ بجائے اپنی بیوی کے اپنی بیٹیوں تک کا ہاتھ پکڑنے لگتے. شراب کا یہ معاملہ, جوئے میں اپنی بیوی اور بیٹیوں کو ہارنے لگے. شراب ختم, جوا ختم,